آج کا میرا ٹاپک ہے IUGR، یعنی کہ بچے کا سائز اپنی عمر کے لحاظ سے کم ہونا۔ حمل کے دوران اگر بچے کا سائز اتنا نہیں بڑھ رہا جتنا ڈیوریشن آف پریگنینسی ہے، جتنا حمل کا ڈیوریشن ہے اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہا، سلو بڑھ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گروتھ ریسٹرکٹیڈ بیبی ہے۔ اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں، ان وجوہات کو ڈسکس کریں گے اور اس کے لحاظ سے اس کا علاج جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ جہاں تک اس کی وجوہات کا تعلق ہے، اس کی وجوہات ماں میں ہو سکتی ہیں، اول میں ہو سکتی ہیں اور بچے میں ہو سکتی ہیں۔ ماں میں جو وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، شوگر کا زیادہ ہونا، ماں کی میل نیوٹریٹڈ ہونا، ماں میں اگر خون کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ماں اگر الکوہل لیتی ہیں یا اسموکنگ کرتی ہیں یا کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہیں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ماں کو اگر انفیکشنز ہیں، خاص طور پر ٹارچ انفیکشنز جو ہیں وہ بھی وجہ بن سکتے ہیں۔ ماں اگر مرگی کی دوائیاں لے رہی ہو تو یہ بھی سبب بن سکتا ہے۔ جہاں تک آول کا تعلق ہے تو آول میں جب بھی خون کی ویسلز بچے کو کم بلڈ مہیا کر رہی ہوں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ انکنٹرولڈ شوگر ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو یا آول اپنی جگہ سے ہل گئی ہو یعنی سیپریٹ ہو گئی ہو، جس کو ایبریپشو پلیسینٹا کہتے ہیں، آول کے اندر جو خون کی ویسلز ہیں ان میں بلڈ کلاٹس بن جائیں، یہ وجہ بنے۔ کوئی بھی ایسی وجہ جو بھی ہو جس سے ماں سے بچے کو بلڈ کم مل رہا ہو، ان بلڈ ویسلز میں پریشر اس طرح سے ہو کہ یوٹرائن آرٹری ڈاپلر کرائیں یا امبلائکل آرٹری ڈاپلر کرائیں تو اس میں ریورس ڈائسٹولک یا ایبسنٹ ڈائسٹولک فلو ہو، تو اس طرح کے کیسز میں پھر بچے کو بلڈ کم ملتا ہے اور بچے کی گروتھ کم ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کو دیکھا جائے تو کچھ بچے تو جینیٹیکلی اسمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کے پیرنٹس چھوٹے ہوئیں گے تو بچوں کا سائز بھی چھوٹا ہوگا، اس کو تو ہم نارمل لیں گے۔ سم ٹائمز ٹوئنس یا ٹرپلیٹس، دو یا دو سے زیادہ بیبیز ہوتے ہیں تو ان میں بھی سائز، ایک ٹوئن کا سائز کم ہو سکتا ہے، ایک کو نیوٹریشن زیادہ ملتی ہے، اس میں گروتھ ریسٹرکشن ہو سکتی ہے ایک بیبی میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں میں کوئی ایبنارمیلٹیز ہوں، جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم ہے یا بچے میں کوئی ہارٹ کی ایبنارمیلٹیز ہوں، تو اس کیس میں بھی پھر بچے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ٹیسٹ ہم نے کروانے ہوتے ہیں ان میں مین ٹیسٹ ماں کی اگر ڈائبیٹک ہے تو اس کی شوگر کا چیک کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اگر اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس کو اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسنز دینا اور ساتھ بلڈ پریشر کو چیک کرنا، یورین میں پروٹینز وغیرہ کو دیکھنا۔ جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے جس کی وجہ سے صحیح گروتھ ریسٹرکشن کا پتہ چلتا ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ اور خاص طور پہ ڈاپلر سکینز۔ ڈاپلر سکینز میں یوٹرائن آرٹری ڈاپلر، امبلائکل آرٹری ڈاپلر، ان میں بلڈ فلو کو ایک اچھا سنالوجسٹ جو ہیں ان میں بلڈ فلو، ان کا ڈائسٹولک فلو، ان کی ایس ٹی ریشو اور ڈائسٹولک فلو کو میئر کر سکتا ہے، جس کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیلیوری کب کرنی ہے اور کس سیٹ اپ میں کرنی ہے۔ IUGR بیبی کی ڈیلیوری۔ IUGR بیبی کی ڈیلیوری کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس وقت اس کی ڈیلیوری کی جائے اور کس طریقے کے ساتھ اس کی ڈیلیوری کی جائے۔ ٹائم کا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب تک بیبی کی کنڈیشن سٹیبل ہے، یعنی کہ جو ڈاپلر سٹڈیز ہیں اس میں بیبی کی طرف اتنا انف بلڈ فلو جا رہا ہے کہ بیبی کی گروتھ ہو رہی ہے۔ اگر ڈاپلر سٹڈیز میں بالکل ایبسنٹ ڈائسٹولک فلو یا ریورس ڈائسٹولک فلو آ جائے تو پھر ہمیں بیبی کی ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیبی اس وقت اس کی ایج کتنی ہے، نرسری کے اندر اس کا سروائیول ریٹ کتنا ہے، کس سیٹ اپ میں اس کی ڈیلیوری کی جائے اور کس طریقے سے ڈیلیوری کی جائے۔ موسٹلی تو سیزیرین سیکشن کے ذریعے ہی یہ ڈیلیوریز ہوتی ہیں کیونکہ بیبی کے گرد پانی بھی کم ہوتا ہے۔ اس طرح کے بیبیز لیبر کا سٹریس برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایسے بیبی کی نارمل ڈیلیوری کی جائے تو اس میں ان کے
بیبی کا ماں کے پیٹ کے اندر اسٹول پاس کرنے کا انسیڈنس، ان کا سیریبرل پالسی کا انسیڈنس، اور بیبیز کی بلڈ شوگر لو ہونے کا انسیڈنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیبی کی کنڈیشن کمپرومائز ہو سکتی ہے، اس کو ICU کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے بیبیز ایسے سیٹ اپ میں ہی ڈیلیور ہونی چاہیے جہاں NICU یعنی کہ بیبی نرسری کی سہولت موجود ہو۔ یہ ویڈیو میں نے حاملہ خواتین کی اویئرنیس کے لیے بنائی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حمل کے دوران انہوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے بیبی کی گروتھ سے ریلیٹڈ کن چیزوں کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہے اور کون کون سے ٹیسٹ اس کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بھی مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔